میری عظمت کے بارے میں کہا تھا، مجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے، میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، کیا تم ایمان والے ہو؟ کیا تم میرے نانا کے دین پر ایمان لاتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ تم میرے خلاف جنگ کے لیے تیار کھڑے ہو، ذرا سوچو تو صحیح۔ حضرت حسین تقریر کرتے تو اسی فوج میں سے بہت سارے جو سچے ایمان والے تھے وہ نکل کر حضرت حسین کی فوج میں مل جاتے، لیکن جس کے دلوں کو ہدایت کے لیے قبول نہیں کرنا تھا، جن کے دل سخت بن چکے تھے دنیا کے نشے سے، شراب کے نشوں سے اور عورتوں کے نشے سے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کتنا بڑا خاندان ہے، مقابلہ کیا، لڑائی کی۔ ایسے گھمسان کی لڑائیوں کے موقع پر بھی حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ فرض نہیں تھی، میدان میں تھے، ظہر کی نماز ادا کی، آگے والوں سے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو۔ ان لوگوں نے اجازت نہیں دی کہ نہیں ہم تو جنگ کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ حضرت حسین نے کہا کہ آدھے آدمی جنگ کرو، آدھے آدمی سامنے سپہ سالار کی طرح سامنے سپاہ کی طرح رہو، اور پیچھے تھوڑے سے جب بچے ہوئے ہیں وہ نماز پڑھو۔ چنانچہ جنگ کرتے کرتے یہ بھی نوبت آ گئی کہ معصوم بچے شہید ہو گئے، عورتوں پر نیزے چلائے گئے، نوجوان لوگوں کو قتل کیا گیا۔ لڑتے رہے، جہاں تک طاقت تھی، جہاں تک قوت تھی، لڑتے رہے۔ اسی اثنا میں، اسی دوران میں حضرت حسین کی بہن حضرت زینب کو نیند آئی، ایک دم مسکرا کر اٹھی۔ حضرت حسین نے پوچھا کہ بہن کیوں مسکرائی؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دسترخوان جنت میں بچھا ہوا ہے، فرما رہے ہیں کہ حسین سے کہہ دو کہ آج شام کا افطار جنت میں ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ یہ خواب دیکھا اور پھر عصر کی نماز کے لیے اعلان کیا کہ لوگوں ہمیں عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنے دو۔ ابھی جنت کی بشارت مل گئی، اب نماز کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن پھر بھی لوگوں کو بتانا تھا اور رہتی دنیا کے مسلمانوں کو یہ سبق دینا تھا کہ اللہ کے نبی کی شریعت چھوٹ نہیں سکتی، چاہے جان چلی جائے، چاہے خون بہہ جائے، چاہے جنگ کا میدان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی، اللہ کا حکم اور اللہ کا فریضہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھو، کہ جنگ کے میدانوں میں اور تلواروں کے سایوں میں اور بہتے ہوئے خون میں، تپتی ہوئی صحراؤں میں نماز ادا کی، تلواروں کے سایوں میں رہ کر نماز ادا کی، کہ عشق کی یہ نماز تھی، کہ نماز کی حقیقت انہیں پتا تھی کہ اللہ کے نبی نے کتنی تاکید کی ہے نماز کے لیے۔ میں اپنے آفس کے کام کے لیے نماز کو چھوڑ دوں، میں اپنی بارش میں تھوڑا سا بارش تیز ہو جائے تو مصلیوں کی تعداد کم ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے میں نماز چھوڑ دوں۔ جب نماز پڑھ رہے تھے، نمازی کی حالت میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ نمازی کی حالت میں تیر لگا، سجدے کی حالت میں تیر لگا، ایک معصوم علی اصغر کو تیر لگا، دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا، خون بہنے لگا تو اپنے بیٹے کو ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھا کر آسمان کی طرف نظر کی اور فرمایا اے اللہ اگر تجھے یہ منظور ہے تو تیرا یہ حسین تیرے راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہے، اے اللہ اگر تو راضی ہے اس حالت میں تو تیرا یہ حسین اور یہ تیرے حسین کی پوری نسل تیرے راستے میں اور تیرے نام پر کٹنے کے لیے تیار ہے۔ سب سے پاکیزہ خون اور سب سے پوتر خاندان یہ دین کے خاطر صرف ایک سچ کے خاطر کٹ گئے۔ بس یہ کام کرنا تھا کہ یزید کی حکومت کو تسلیم کرنا تھا، اگر جھوٹ بھی کہہ دیتے وہاں جائز تھا، اپنی جان کو بچانے کے لیے جھوٹ کہنا جائز ہے، لیکن اگر جھوٹ پہ بات کر دیتے اور جھوٹ پہ راضی ہو جاتے تو اسلام کے اندر ایک نام رہ جاتا کہ دیکھو جھوٹ پر بھی بات کی جا سکتی ہے اور یزید کے ہاتھ پر بھی بیعت کی جا سکتی ہے، شرابی پر بھی بیعت کی جا سکتی ہے، اور پھر اسلام کا نام خراب ہو جاتا اور رہتی دنیا تک کی تاریخ میں ایک دھبا لگ جاتا۔ حضرت حسین کٹ گئے، خون بہا دیا، لیکن اسلام کے خاطر اپنے ایمان کو نہ بیچا، چھوٹی سی بات پر اپنے ایمان کو فروخت نہ کیا۔ آج آدمی چھوٹے چھوٹے بہانے سے جھوٹ کہہ دیتا ہے، جھوٹے پیپروں پر سگنیچر کر دیتا ہے، جھوٹے کیس لڑتا ہے، جھوٹی گواہیاں دیتا ہے، زمینوں کے معاملوں میں، بیوی بچوں کے معاملوں میں، کاروبار کے معاملے میں، چھوٹی سی چھوٹی بات پر، رشتوں کے معاملے میں، چند پیسوں کی خاطر ہم جھوٹ بولنے تیار ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ وہاں کٹ گئے، خون بہا دیا، لیکن اپنی شریعت کو، سچائی کو اور امانت داری کو اور نماز کو اور پابندی کو نہیں چھوڑا۔
ہاں کل قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو وہاں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں. جو کوئی بھی آدمی بہانہ لے کر آئے گا وہاں حضرت حسین کھڑے ہوں گے. وہ کہیں گے کہ میں نے تو اپنی جان کٹا دی لیکن جھوٹ نہیں بولا, اپنی جان گوا دی لیکن نماز نہیں چھوڑی. بتاؤ تمہیں کون سا عذر تھا؟ شریعت پر چلنے میں تمہیں کیا بے شرمی پیش آتی تھی؟ شریعت پر چلنے میں تمہیں کون سی رکاوٹ تھی بتاؤ؟ نماز پڑھنے میں ہمیں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے, دین پر چلنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ رواج کیا کہے گا, معاشرہ کیا کہے گا. سنت کی شادی کرنے میں ہمیں رواج کی خبر آتی ہے, خیال آتا ہے کہ محلے والے کیا کہیں گے, رشتے دار کیا کہیں گے, کمپنی والے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, گھر کی عورتیں کیا کہیں گی. شریعت پر چلنے, اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے اور دین پر چلنے میں ہمیں عورتیں یاد آتی ہیں, معاشرہ یاد آتا ہے, کلچر نظر آتا ہے. وہاں حسین کھڑے ہوں گے, وہ اپنا سر لے کر کھڑے ہوں گے, اپنا خون دکھائیں گے. ان کے سامنے کیا جواب پڑے گا؟ شہید کر دیے گئے, مار دیا گیا, پانی روک دیا گیا, وضو کے لیے پانی نہیں ملا, تیمم کر لیا, پانی نہیں ملا, روزے رکھ لیے, ویسے ہی شہید ہو گئے. پھر جب سر کٹا کر لایا گیا زیاد کے سامنے, تو زیاد جو بادشاہ تھا اس نے چھڑی حضرت حسین کے ہونٹوں پر رکھی اور کھیلنے لگا اور کہنے لگا کتنا خوبصورت یہ چہرہ ہے. حضرت حسین کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا کٹے ہوئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ وہیں تھے, موجود تھے, ضعیف صحابی. وہ کھڑے ہو گئے اور جوش میں کہنے لگے ارے ظالم, اس چھڑی کو اس ہونٹوں سے ہٹا دے. میں نے ان ہونٹوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے, میں نے اس چہرے کو چومتے دیکھا ہے, نبوت کے لب اس کو لگے ہیں. یہ ایسا پیارا اور مبارک چہرہ ہے. یہ کٹ گیا, جسم کہیں اور گیا, چہرہ کہیں اور گیا. اگر اللہ چاہتے فرشتوں کو بھیج کر مدد کروا سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے دین کے خاطر کیسی کیسی لوگوں نے مشقتیں برداشت کی. ایک نماز کے خاطر اپنی جان کٹا دی, ایک جھوٹ کی خاطر اپنا پورا خاندان لٹا دیا. تم زندگی نہیں گزار سکتے دین پر, تم قرآن پر نہیں چل سکتے. تمہیں کون ہے روکنے والا؟ تمہیں کون جھوٹ سے روکتا ہے؟ تمہیں کون سچ بولنے سے روکتا ہے؟ تمہیں کون نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ کیا اتنی بڑی رکاوٹیں تمہارے پاس ہیں؟ کیا تمہیں حکومت روکتی ہے شریعت پر چلنے؟ کیا تمہیں نبی کے طریقے پسند نہیں ہیں؟ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جب صحابہ آئیں گے اپنے خون کو لے کر, اور جب حضرت حسین آئیں گے اپنے خون کو اور کٹے ہوئے سر کو لے کر, تب پتہ چلے گا کہ شریعت پر چلنے میں ہمیں کس چیز نے روکا تھا. وہ تو فاخوں میں بھی شریعت پر چل گئے, وہ تو کٹ کر مر کر نماز نہیں چھوڑے, وہ تو سچائی پر جمے رہے اور اپنا خون بہا دیا. اور ہم نے دین پر چلنے میں کتنی مشقتیں برداشت کی. میرے بھائیوں, یہ حضرت حسین کی شہادت اور یہ محرم کا مہینہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کامیابی وہ سچ بولنے میں ہے, کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے, کامیابی شریعت پر چلنے میں ہے. اسی طرح عاشورے کے روزے کی فضیلتیں بھی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاشورے کے دن اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے اور پابندی سے رکھا. جب مدینے میں گئے پتہ چلا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ساتھ ایک روزہ اور بڑھا دو. لیکن علماء نے کہا ہے کوئی آدمی صرف عاشورہ کا روزہ بھی رکھتا ہے, وہ بھی سنت ادا کرنے والا ہے, مسنون ہے. اس دن آدمی اپنے گھر والوں پر خرچہ کرے. فرمایا جو آدمی عاشورے کے دن میں 10 محرم کے دن میں اپنے گھر والوں میں وسعت کرتا ہے, دسترخوان کشادہ کرتا ہے, کھلاتا پلاتا ہے, اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں. یہ فضیلت ہے. لیکن یہ بڑی شرم کی بات ہوگی کہ حضرت حسین تو شہید ہو گئے اور ہم دن بھر شربت بانٹتے پھرے, شربت پیتے رہے. ہم علم اٹھائیں, علم تو یزیدیوں نے اٹھایا تھا. حضرت حسین کے سر کو نیزوں پر یزیدیوں نے چڑھایا تھا. وہ تو دندناتے پھر رہے تھے اور اسی کی نقل کرتے ہوئے انہیں کی نسل ماتم کرتی ہے, کالے کپڑے پہنتی ہے. یہ تو شیعہ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا کلمہ الگ ہے, جن کی شریعت الگ ہے. وہ تو یوں کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل غلطی سے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے, آنا تو حضرت علی کے پاس تھا. اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے, ان کا کلمہ غلط ہے. ٹھیکری پر سجدہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایمان والے جب تک زمین پر رہیں گے یہ زمین ناپاک ہے, اسی لیے ہم ٹھیکری پر سجدہ کریں گے. اسلام سے اور مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سارے مسلمان جہالت کی وجہ سے ان کے سارے اعمال خود بھی کرنے لگتے ہیں, شربت بناتے ہیں یا علم اٹھاتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں یا رت چلاتے ہیں. اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. حضرت حسین تو شہید ہو گئے, ہمیں تو فخر ہے حضرت حسین پہ. ہم ان کے تذکرے کریں گے, ان کی حمد کریں گے, ان کی تعریف بیان کریں گے اور فخر سے ہمارا سر بلند ہوگا, کیونکہ وہ شہید ہے,
وہ مردہ نہیں ہے کہ ان کا ماتم کیا جائے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. دین ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر کربلا کے بعد دین زندہ ہوتا ہے. یہ تو ہمیں فخر ہے کہ کربلا کے بعد یزیدیوں کا نام و نشان مٹ گیا. حضرت حسین زندہ ہو گئے, زندہ جاوید بن گئے. حضرت حسین کا سر بلند ہو گیا. حضرت حسین کی عزت کے پھریرے لہرانے لگے. دنیا میں شہیدوں کا مقام بڑھ گیا. ہم تو فخر کرتے ہیں اس بات پر. کل جنت کے سرداروں میں حضرت حسین ہوں گے تو ہمیں بھی پکارا جائے گا کہ یہ حسین کے چاہنے والے تھے, یہ حسین کے تذکرے کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے محبت کرو, ان کے تذکرے کرو, میرے گھر والوں سے عقیدت رکھو. آدمی کی عقیدت یہ ہے کہ حضرت حسین کے تذکروں کو پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بتائے ہیں اس کو جانے اور اس کی مجلسوں میں شرکت کرے, اپنے محبت کا ثبوت دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر حضرات نے سنتیں ادا کی اور سنتیں ادا کریں.